السلام علیکم. پاکستان پراپرٹی لیڈر سے میں مصباح زمان آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں حفیظ الرحمان صاحب، جن کا تعلق ہے کیلیفورنیا بلڈرز اینڈ اسٹیٹ سے. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ اس سوشل ویک کے سیکنڈ ڈے پہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی کیا ریویوز ہیں اس ویک کے بارے میں، اور جو یہ انیشیٹو لیا ہے پی پی ایل نے، کیا یہ بحریہ ٹاؤن کے لیے مثبت ثابت ہوگا یا نہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ یہاں آ کر اس سوشل ویک کا حصہ بن کر؟ جی بالکل، جو پی پی ایل ہے اس کا بڑا گریٹ انیشیٹو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس جو ڈیوریشن ہے جہاں لوگ جو ہے جو کلیئر کویشچن یا آنسر جاننا چاہ رہے ہیں، این او سیز کے حوالے سے کچھ ایشوز ہیں، کورٹ کے کچھ میٹرز کے ایشوز ہیں، تو یہاں اربوں خربوں روپے کی جو انویسٹمنٹس لوگوں نے کی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک کلیئر آنسر جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونا ہے فیوچر میں. تو پی پی ایل کا ایک بڑا زبردست انیشیٹو کہ انہوں نے ان سب یوٹیوبرز کو جو ایک بڑی جو فین فالوئنگ رکھتے ہیں، ان کی جو ڈیسیژن ہیں، ایڈوائس ہے، وہ میٹر کرتی ہے، تو ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر کے اسی چیزوں کو کلائنٹ کو تھوڑا سیٹسفیکشن دینا، ان کے کویشچنس کا آنسر کرنا، تو میں سمجھتا ہوں ایک گریٹ انیشیٹو ہے. اور اس سے پہلے کیلیفورنیا نے میٹ اینڈ گریٹ کے نام سے ایک سیشن کیا جس میں پورے ویک میں یہاں کی کمیونٹی کو اور جو یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ کلائنٹس ہیں یا انویسٹرز ہو، ان کو ویلکم کیا، پورا ایک ویک سیلیبریٹ کیا. آج پی پی ایل جو ہے آج سیکنڈ ڈے ہے، وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے ڈفرینٹ انداز میں، یوٹیوبرز کو بلا کے انہی لوگوں کو جو آنسر کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیو اسٹیپ ہے، اور سب کو جو یہاں کی کمیونٹی ہے اس کو خود اپنے انداز میں اس کو مزید جو ہے وہ کیری آن کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. جیسے دیکھا جائے تو کیلیفورنیا کا ماشاء اللہ ایک بہت بڑا نام ہے. تو رائٹ ناؤ ابھی کیلیفورنیا جو آپ مطلب بلڈرز ہیں، کیلیفورنیا بلڈرز ہیں، وہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں کتنے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے ابھی چل رہے ہیں؟ بحریہ میں کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے آلریڈی کنیکٹڈ ہے تقریباً 7 سال سے یہ، لیکن بلڈرز فیلڈ میں پچھلے 3 سال سے کیلیفورنیا جو ہے وہ آلریڈی کنسٹرکشن بلڈر کے طور پہ آیا ہے. ہمارے بحریہ کے اندر 10 پروجیکٹ ہیں، جس میں ہمارے ریزیڈنشل پروجیکٹ بھی ہیں اور 4 ہمارے کمرشل پروجیکٹ چل رہے ہیں. الحمدللہ سب پروجیکٹ جو ہیں وہ آن سائٹ ڈفرینٹ کنسٹرکشن پیس میں ہیں، اور ہم دونوں اسپیکٹ سے کام کریں، وہ چاہے ریزیڈنشل پوائنٹ آف ویو سے ہوں یا کمرشل پروجیکٹس ہوں. اوکے. اور سر کتنے آپ ڈیلیور کر چکے ہیں پروجیکٹس؟ ہمارا اس سے پہلے ہم نے لبرٹی ریزیڈنشل کے نام سے اپنا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. ہمارے جو میجورٹی آف کلائنٹس ہیں وہ ہم کی بھی ہینڈ اوور کر چکے ہیں. میکسیمم 1 سے 1.5 ماہ میں وہ بلڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ آپریشنل ہو جائے گی. اس کے علاوہ جو دیگر پروجیکٹس ہیں اس میں 4 ریزیڈنشل پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں اپراکسیمیٹ کوئی 70-80% کام جو ہے وہ آلریڈی ہو گیا. اور انشاءاللہ کمنگ 6 to 8 months یا میکسیمم 1 year تک کیلیفورنیا جو ہے انشاءاللہ 8 پروجیکٹ جو ہے اپنے کلائنٹس کو ڈیلیور کر چکا ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور سر سب سے پہلے اور مطلب اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بھی بتاتے چلیں کہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، تو بحریہ ٹاؤن میں آج کل کافی نیگیٹو چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اباؤٹ کہ بحریہ ٹاؤن کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو گیا ہے اور سم تھنگ یہ سب نیگیٹو چیزیں. تو اس کے بارے میں سر آپ کے کیا ریویوز ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ پورا ایونٹ جو ایک سیلیبریشن سٹارٹ کی پی پی ایل نے، ان کا بڑا پازیٹیو اسٹیپ ہے کہ اسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے یا ایک ٹرو پکچر دکھانے کے لیے انہوں نے یہ سیشن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہیں بہت ایگزیجریٹ کر کے چیزیں نیگیٹو سینس میں وہ پورٹریٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو پریزنٹ کر رہے ہیں، ان کے کوئی ہڈن ایجنڈاز ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ بحریہ کی جو پرفارمنس ہے کوئی بھی اس پہ کویشچن نہیں کر سکتا. تو اس طرح کا جب کبھی نہ کوئی کویشچن ریز ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک پوائنٹ بنا کے اور وہ پوری ایلیبوریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نیگیٹو سینس میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو پلس اور مائنس یا اپ اینڈ ڈاؤن کا وہ ایک کسی بھی بزنس میں بزنس سائیکل ہوتا ہے. چیزیں پلس بھی ہوتی ہیں، چیزیں نیگیٹو بھی ہوتی ہیں، یا گراف نیچے بھی جاتا ہے. تو ابھی ریئل اسٹیٹ کا اوور آل اگر بحریہ کو میں چھوڑ کے پورے پاکستان کے اوور آل اسپیکٹ سے بات کروں تو ریئل اسٹیٹ میں کچھ ڈاؤن فال آیا ہے پچھلے سال 1.5 سال سے. اس کے جو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو موسٹ پرومیننٹ فیچر فیکٹس ہیں وہ ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن ہے. گورنمنٹ نے کچھ ٹیکسز امپوز کیے اور کافی ہیوی اماؤنٹ کے ٹیکسز امپلیمنٹ کیے گئے. اس کے علاوہ پچھلے سال 1.5 سال کے اندر جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے
یا ایک اکانومی کے جو اسٹیبلٹی ہے وہ اس لیول پہ نہیں رہی. تو یہ چیزیں آلریڈی کسی بھی انوائرمنٹ میں ہوں, آپ کسی بھی کنٹری میں ہوں, یہ چیزیں الٹیمیٹ جو پراپرٹی ہے اس کو ہٹ کرتی ہیں. تو یہاں بھی وہ چیزیں ہٹ ہوئی ہیں. انشاءاللہ ہم ہوپفل ہیں کہ 2-4 ماہ میں جیسی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہے, ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ چارج سنبھالتی ہے, وہ فیوچر پلانز, لانگ ٹرم پلانز کے ساتھ جب آئے گی تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ انشاءاللہ سیٹل ہو جائیں گی. چلیں, تھینک یو سو مچ سر, گڈ لک آپ کے لیے اور آپ کے پروجیکٹس کے لیے. ویلکم. اور جیسے ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھے حفیظ الرحمان صاحب, جن کا تعلق کیلیفورنیا بلڈرز اینڈ اسٹیٹ سے ہے, جنہوں نے ہمیں اپنے کچھ پروجیکٹس کا بتایا جو انہوں نے ڈیلیور کیے ہیں اور کچھ جو ان کے آن گوئنگ ابھی چل رہے ہیں. تو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.